السلام علیکم ناظرین، دی علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اردو ناول شیطان قسط نمبر 7۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ سراج ابھی آفس سے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو لانچ میں کسی اجنبی کو بیٹھے پایا۔ وہ ایک 31-32 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، اونچا لمبا قد، اچھے نین نقش اور گھنی مونچھیں۔ ساتھ میں سدرا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سراج کو دیکھ کر سدرا خوشی سے بولی، لو یہ بھی آ گئے۔ یہ دیکھیں سراج، آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ آپ کے دوست۔ جبکہ سراج نے زندگی میں پہلی بار اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ سراج نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس نے بھی زومینی نظروں سے سراج کو دیکھا۔ اچھا، میں چائے وغیرہ بھیجتی ہوں، آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں۔ یہ بولتی ہوئی سدرا بورچی خانے کی طرف چل دی۔ ہیلو مسٹر سراج علی ذوالفقار، کیسے ہیں آپ؟ سدرا کے جانے کے بعد وہ شخص طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ سراج بنا کوئی جواب دیے اس کے سامنے موجود دوسرے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ سراج سامنے پڑے پھلوں میں سے ایک سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے اطمینان سے بولا، میں جو بھی ہوں اس بات کی فکر چھوڑو، تم بس اپنی فکر کرو، کیونکہ اب تم زیادہ دیر تک قانون کے سکنجے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ بائی دا وے، مائی سیلف ڈی ایس پی جواد ملک۔ جواد ایک ہونہار اور بہادر پولیس افسر تھا۔ تبھی پولیس محکمے نے یہ ذمہ داری اس کے ذمہ لگائی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا اور 2 بیٹیوں کا باپ تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، ہو میں ڈر گیا۔ سراج مکاری سے بولا، ایک بار تمہارے خلاف ثبوت مل جانے دو، پھر دیکھنا پھانسی کے پھندا ہوگا اور تمہاری گردن۔ جواد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیوں تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو؟ تم تو کیا، تمہارا بڑے سے بڑا افسر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ پایا، تو تم کیا کر لو گے؟ سراج طنزیہ انداز میں بولا۔ جواد سراج کی بات اور انداز کو دیکھ کر غصے میں آ چکا تھا۔ کیوں، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ جواد بولا، ایک خاموش حرامی ہو تم۔ یہ سن کر جواب نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ جواد کو اس پل وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بالکل درندہ لگ رہا تھا۔ وہ سراج کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بھلائی کے لیے بتا دوں کہ مجھ سے دور ہی رہنا، کیونکہ میرا دماغی توازن درست نہیں۔ ہنستے ہنستے سراج ایک دم بالکل سنجیدہ ہوا اور اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ تو تیار رہنا مسٹر، بہت جلد تمہارا دماغی توازن درست کرنے والا ہوں میں۔ جواد نے اپنا جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ سدرا ملازمہ کے ساتھ وہاں گئی اور کھانے پینے کی چیزیں میز پر سجانے لگی۔ یہ صاحب بڑی جلدی میں ہیں، چائے نہیں پئیں گے؟ سراج جواد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے طنزیہ سے لہجے میں بولا تو جواد غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو چل دیا۔ ارے چائے تو پی لیتے، یہ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ جواد کے جانے کے بعد سدرا بولی، کیا پتا یہ بولے؟ سراج معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوگا، سردیوں کی راتیں تھی۔ آج کی رات بھی گہری اور تاریخ تھی۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ سدرا صوفے پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی، جبکہ سراج بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، مگر وہ سویا نہیں تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ کمرے کی وہ بڑی کھڑکی جو لان میں کھلتی تھی، ویسے تو وہ بند تھی، مگر اس کے سامنے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، جس میں سے باہر لان میں لگے ہوئے درخت دکھائی دے رہے تھے، اور ان کے ہلنے سے پتہ چلتا تھا کہ باہر ہوا کافی تیز چل رہی ہے اور باہر سے نیلی نیلی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سراج آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکروہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور سیدھا الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک کالی جیکٹ نکالی اور پہن لی۔ اب وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا اور واش روم میں موجود واٹر ٹب کی ایک دراز کھولی۔ اس میں سے سرخ لینس نکال کر اپنی آنکھوں میں لگا لیے۔ اب چہرے پر بڑا سا ہوڈ ڈال لیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ سدرا کی آنکھیں رات کے تیسرے پہر کھلی۔ جب اس نے بیڈ پر دیکھا تو سراج وہاں پر نہ تھا۔ سراج کو نہ پا کر وہ بے حد فکر مند ہو گئی، کیونکہ لگ بھگ ہر رات ہی سراج نیند میں کچھ بڑبڑاتا تھا۔ اس کے الفاظ تو سدرا کو سمجھ نہیں آتے تھے، مگر وہ امی کا لفظ واضح بولتا تھا اور اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند میں کافی تکلیف میں ہے۔ تب سدرا اس کے بال پیار سے سلہاتی تو وہ پرسکون ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ آج سدرا سراج کو بیڈ پر نہ پا کر بہت پریشان ہو گئی۔
وہ اٹھی، اپنا دوپٹہ اوڑھا اور پیروں میں جوتی رسے جلدی سے کمرے سے باہر آ کر سراج کو تلاش کرنے لگی، مگر اس کو سراج کہیں دکھائی نہ دیا۔ گھر میں ان دنوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ کچھ ملازمین کام ختم کر کے اپنے اپنے گھر جا چکے تھے اور کچھ سرونٹ کوارٹر میں تھے جو گھر کے اس حصے سے کافی دور تھا۔ سدرا سراج کو آواز دینے لگی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی دوران اس کو ایک دردناک نسوانی چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز سنتے ہی سدرا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ کیا؟ یہ کون چیخ رہا ہے رات کے اس وقت؟ اور یہ آواز تو نزدیک سے آ رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو پھر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اب تو چیخوں کی آواز مسلسل ہو گئی۔ سدرا کو لگا جیسے یہ آواز گھر کے کسی کونے سے آ رہی ہے۔ وہ ہمت کرتی آواز کے تعاقب میں چل پڑی اور چلتے چلتے ایک جگہ آ رکی۔ اب وہ گھر کے تہہ خانے کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس نے آج سے پہلے گھر کا یہ حصہ نہ دیکھا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور ایک چیخ کی آواز اس گہرے سناٹے میں گونجی۔ سدرا کو خوف محسوس ہوا، مگر کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنے کا جذبہ اس کے خوف کو مات دے گیا۔ وہ ایک بہت اچھی انسان تھی، کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتی تھی اور ہمیشہ خود سے پہلے دوسروں کا سوچتی۔ اس کے اس جذبے کی طاقت اس کو تہہ خانے کے اس اندر قدم رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سدرا نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو اندر بہت اندھیرا تھا، مگر پہلی 2-3 سیڑھیوں پر باہر سے تھوڑی تھوڑی روشنی پڑ رہی تھی۔ سدرا ہمت کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اب وہ تہہ خانے کے بیچوں بیچ موجود تھی۔ اس سے پہلے سدرا پوچھتی کہ کون ہے، اس کو کچھ آوازیں سنائی دی۔ تہہ خانہ کافی وسیع تھا، چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں سدرا کو ذرا دور سرخ رنگ کی روشنی دکھائی دی۔ غور کرنے پر اس کو پتہ چلا کہ تہہ خانے کے اندر ہی ایک کمرہ اور بھی موجود ہے جس کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا اور یہ سرخ روشنی وہیں سے پھوٹ رہی تھی۔ سدرا کو عجیب سی وحشت کا احساس ہونے لگا، مگر وہ ہمت کرتی آگے بڑھی اور کمرے کے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور وہ باقاعدہ ایک خوابگاہ تھی۔ وہاں ایک گول بیڈ موجود تھا جو سرخ رنگ کا تھا اور اس پر کالی چادر بچھی ہوئی تھی۔ باقی کا تمام فرنیچر بھی سرخ رنگ کا تھا۔ کمرے کی ساری دیواروں پر کالا رنگ کیا گیا تھا اور ان پر کوئی منحوس قسم کی پینٹنگ آویزاں تھی۔ عجیب و غریب قسم کے شو پیسز سے آراستہ وہ کمرہ بہت ہی وحشتناک لگ رہا تھا، مگر اس پل سدرا کو کمرے کی سجاوٹ نے نہیں بلکہ کمرے کے اندر ہونے والے منظر نے حیران کر دیا تھا۔ نیچے زمین پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی جس کے ہاتھ، پاؤں اور منہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سراج بیٹھا ہوا تھا، مگر سراج کی طرف اس کی پشت تھی، اس وجہ سے سراج سدرا کو نہ دیکھ سکا۔ اس کو صرف وہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی جو نیچے لیٹی زور زور سے چیخیں مار رہی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے بری طرح زخمی تھا۔ اس کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی بھوکے شیر نے اس پر حملہ کیا ہے۔ سدرا نے بغور اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی تارا تھی۔ سدرا کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ مجھے جانے دو، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے جانے دو، تارا روتے ہوئے گڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف چھلک رہا تھا۔ اس کی باتوں کے جواب میں سراج نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ سدرا نے اس کی دلکش آواز پہچان لی، مگر اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ سراج نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سراج اپنی جگہ سے اٹھا اور تارا کے گرد ایک چکر کاٹتے ہوئے بولا، بیچاری۔ سراج علی ذوالفقار سے پنگا لے بیٹھی۔ ہائے سو سیڈ۔ تارا، پتہ ہے تمہاری قسمت میں بس زندگی کی 24 بہاریں ہی دیکھنا لکھی تھی۔ درد زیادہ ہو رہا ہے کیا میری جان کو؟ وہ مکاری سے بولا۔ اب وہ گھوم کر دوسری طرف آ چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر سے ہڈ ہٹا دی تھی تو سدرا کو اس کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ سراج کو دیکھ کر سدرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہاں روشنی نہ تھی، اس لیے اس جگہ سے سدرا کو دیکھنا ناممکن تھا، مگر وہ وہاں کھڑی سب کچھ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اب سراج گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور تارا کا بازو پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، یہی ہاتھ اٹھایا تھا نا تم نے مجھ پر؟
یہ بولتے ہوئے سراج نے ایک جھٹکے سے تارا کا بازو توڑ دیا تو تارا کی ایک دردناک چیخ سناٹے میں سنائی دی۔ "شش! شور مت کرو، مجھے شور پسند نہیں"۔ سراج اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سرگوشی سے بولا۔ تارا درد کی شدت سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ "مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی نا؟ ہاں؟ تیرے باپ کا نوکر سمجھا ہے کیا جو تو نے تھپڑ مارا مجھے اور میں تیرا تھپڑ برداشت کر لوں گا"۔ تارا سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ جانے من ہاتھ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ دیکھا نا اب تو مجھے یہ ہاتھ توڑنا پڑا۔ سراج اس کو بالوں سے جھکڑتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے ڈرامائی انداز سے بولا۔ "نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی"۔ تارا بڑی مشکل سے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سراج نے اس کی بات کاٹ دی۔ سراج کسی کو معافی کا موقع نہیں دیتا۔ "نو وے"۔ یہ بولتے سراج نے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے اور کسی جنگلی جانور کی طرح اس کا خون چوسنے لگا۔ یہ دیکھ کر سدرا کی جان ہی نکل گئی۔ سراج کو انسانی خون پیتا دیکھ کر سدرا کا سر چکرا گیا اور اس نے ایک بار پھر اپنی چیخ کو بڑی مشکل سے روکا اور وہیں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سراج بڑے مزے سے تارا کا خون پینے میں مگن تھا۔ پھر سراج نے زور سے اس کا سر پیچھے دھکیل دیا۔ اتنی زور سے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے تارا کا سر پھٹ گیا، مگر اس میں اب چیخنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ سدرا کو اس پل سراج بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ سراج آنکھوں خون سے لت پت، منہ اور آنکھوں میں عجیب بے رحمی واقع کوئی بھی اس وقت دیکھ لیتا تو اس کا خوف زدہ ہو جانا واجب تھا۔ تارا شدید کمزوری سے بے جان ہو رہی تھی۔ اب سراج چیختا دہاڑتا ہوا زور زور سے اس کی آنکھوں میں کھنجر مارنے لگا۔ آنکھوں کے بعد پورے جسم پر اور پھر پورے جسم پر ایسے ہی کئی وار کرتا گیا۔ تیز سے سراج کی ساری نسیں ابھر گئی۔ اب وہ حسب عادت تارا کے جسم کے زخمی حصوں میں اپنی انگلیاں گھساتے ہوئے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ تارا مر چکی تھی۔ "او مر گئی تم؟ کیوں مری اتنی جلدی تم"۔ "میں مردار کا گوشت نہیں کھاتا"۔ وہ بے جان تارا سے مخاطب تھا۔ پھر سراج ایک ادا سے اٹھا اور کمرے میں پڑی بڑی سی مگر عجیب و غریب قسم کی کرسی پر شاہی انداز سے بیٹھ گیا اور پاس پڑی چھوٹی سی میز پر سے اپنا کالا ہیٹ اٹھا کر عجیب سے انداز میں اپنے سر پر رکھ لیا اور زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ پھر اچانک ہی بالکل سنجیدہ ہوتا وہ اٹھا اور تارا کا سر اپنے پاؤں تلے کچلنے لگا۔ سدرا مزید برداشت نہیں کر سکی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ بنا کوئی آواز پیدا کیے وہاں سے نکل گئی۔ تہہ خانے سے نکلتے ہی اس نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور کمرے میں آتے ہی اپنے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتی وہ زور زور سے رونے لگی، جبکہ سراج وہیں موجود تارا کی لاش کے ساتھ کھڑا انگریزی گانا گنگنانے میں مصروف تھا۔ سدرا کافی دیر روتی رہی۔ اب اس نے میز پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈولا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے حواس بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تو بیڈ پر اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی۔ کیا تھا یہ سب؟ میں نے سراج کو کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلا؟ سراج کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے، وہ بھی اس تارا کی؟ اس کا مطلب سراج اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات سمندر کی طرح ٹوٹ پڑے جن کے جواب اس کے پاس نہ تھے۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ اٹھے اور منہ دھونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال رہی تھی کہ اس کو کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سراج اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ واش روم سے نکلنے کی اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی، مگر مرتی کیا نہ کرتی کے تحت اس کو باہر آنا ہی پڑا۔ سراج سامنے بیڈ پر دراز تھا۔ "کیا ہوا، تم سوئی نہیں اب تک"؟ سراج نے سوال کیا۔ وہ آنکھ کھل گئی تھی۔ "پھر نیند ہی نہیں ہے، آپ کدھر تھے"؟ سدرا نے رسمن پوچھا، جبکہ سراج اس کی بات پر خاموشی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک آنے لگا اور سدرا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ سراج اس کے بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ "تمہیں پتا تو ہے کہ میں کدھر تھا، تو پھر یہ سوال کیوں"؟ وہ اپنی مخصوص سائڈ اسمائل دیتے ہوئے سدرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا۔ سدرا کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنے اندر کے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، "ارے تم کیوں ڈر رہی ہو"؟ "ٹینشن مت لو، تمہیں کچھ نہیں کہتا میں"۔ سراج نہایت اطمینان سے بولا
اور پلٹ کر الماری کی طرف بڑھ گیا اور الماری کھول کر اس میں سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ان کو کیسے پتہ چلا؟ اس کی جانے کے بعد سدرا حیرت سے سوچنے لگی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ ایک بار پھر وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس کو سراج کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ سراج واش روم سے باہر آیا۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ سدرا کی نظریں جب اس پر پڑی تو ایک پل کو تو وہ سارا خوف بلا بیٹھی۔ سراج کو اس نے پہلی مرتبہ شلوار قمیض میں دیکھا تھا، جو اس پر بہت سج رہی تھی۔ اوپر سے اس کی کالی چمکتی آنکھیں اور پیشانی پر بکھرے گلے گلے سیاہ گھنے بال اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ مگر اگلے ہی پل سدرا کو اس کا وہ بھیانک چہرہ یاد آ گیا تو وہ جلدی سے کمبل منہ تک اوڑھے لیٹ گئی۔ سراج بھی اپنے بیڈ پر جا لیٹا۔ سدرا کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جس انسان کے ساتھ وہ اتنے دنوں سے ایک ہی چھت تلے رہ رہی تھی وہ ایک آدم خور تھا۔ وہ ساری رات اس نے خوف میں گزار دی اور سو نہ سکی، جبکہ سراج سکون سے سو چکا تھا۔ ناظرین، اس ناول کی اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔